ایک روپیہ ایک خرچ کرتے، ایک روپیہ ایک دانہ گندم کا، سیب کا، مالٹے کا، انگور کا، ایک کدو شریف، جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان سب پر اسر ہے۔ آج تک آپ نے سمجھا صرف گندم پر اسر ہے، نہیں، جو آپ چارہ بیچتے ہیں، جو وہ آپ کاٹتے ہیں اس پر بھی اسر ہے، جو آپ سبزی بیچتے ہیں، یہ جو آپ وصل بتاؤں، یہ تھوم، جو بھی آپ بیچتے ہیں، جس دن آپ اس کو کاٹتے ہیں اسی دن فصل میں کھڑے ہو کر اس کھیتی کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، اللہ کا حکم۔ گھر میں لائیں گے تو اسی طرح حرام ہوگا، اسی طرح حرام ہوگا جس طرح خنزیر کو لانا حرام۔ اب سبحان اللہ نہیں کہا آپ لوگ، حرام کو باہر ہی نکال دیا۔ سوچتے نہ رہے کہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پرانی ہمارے باپے جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھے تھے ہیں، وہ گندم کے ڈھیر اس وقت تک گھر نہیں لاتے تھے جب تک یہ اللہ کا حق اور یہ غریبوں کا حصہ عشر وغیرہ ادا نہیں کر لیتے تھے۔ وہ اپنی ڈھیری پر ہی سب کچھ پہلے ادا کرتے تھے، پھر اپنے بڑولے کے لیے لاتے تھے۔ جن کو اپنا دادا یاد ہے وہ سبحان اللہ کہے نا، جو دادا کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ آپ کھڑا کرو جو جانتے ہیں پرانے بابو کو، جو کہتے وہ ایسے ہی کرتے تھے نا، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں تھا مگر ان کے پاس غیرت بھی تھی، حیا بھی تھا، عمل بھی تھا، خدا کا خوف بھی تھا، مصطفیٰ کا حیا۔ آج علم ہے مگر عمل نہیں ہے۔ آپ تو ہر طرح ایک ایک دانے کا آپ حساب کر سکتے ہیں، مگر وہ حساب نہیں کر سکتے تھے، بغیر حساب دیتے تھے، اور رب بھی انہیں بغیر حساب دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی فصل کے اندر جو چارہ بیچتے تھے نا، پٹھے چارہ، اس میں بھی ایک حصہ ایک پتر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے یہ گاؤں کے غریبوں کی ہے، ہم نے اس میں سے ایک تیلا بھی نہیں کاٹنا۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ جن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ ہے ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو پھر ان کی روزی کبھی کم ہوئی؟ وہ ایک ایکڑ گندم بیچتے تھے، پورا خاندان کھاتا تھا۔ آج ہم پورے 20 ایکڑ بیچتے ہیں، پھر بھی 6 مہینے کے بعد ہمیں نواز شریف کے ریٹ پر لینا پڑتی ہے، عمران خان کے ریٹ پر لینا پڑتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ گندم بھی ہماری، بھوکے بھی ہم، گندم بھی ہماری، عزتیں بھی ہماری، لین میں لگ کر سارا دن دھوپ پہ کھڑی ہو کر 10-10 کلو آٹا لے کے آتے۔ یہ ساری بدبختی صرف اور صرف اس کی ہے کہ ہم نے خدا کے قانون کو توڑ دیا۔ ناراض نہیں ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ آج تو بغیر یہ عنوان نہیں ختم ہوگا، 3-4 جمعے چلیں گے، اوقا سوقا برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ نے کیا مثال دے کر سمجھایا؟ اللہ نے فرمایا ایک دانہ دو، 1 روپیہ دو، کوئی بھی ایک چیز میرے نام پر۔ اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دیے جانے والے مال کی مثال ایسے ہے۔ مال کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جس طرح گندم کے ایک دانے کی مثال ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی مثال کیسے ہے؟ جیسے گندم کے ایک دانے کی مثال ہے۔ کون سے دانے کی مثال؟ اس دانے کی مثال
جس کو تم زمین کے سپرد کرتے ہو. زمین میں وہ دانہ کیسے ڈالتے ہیں؟ کس کے توکل پر؟ کس کے توکل پر؟ اس کے توکل پر. پھر رب فرماتا ہے میں اس ایک دانے کو، میں ہی ہوں جو اس ایک دانے کو زمین سے نکالتا. سبحان اللہ. سبع سنابل، پھر ایک کر کے نہیں نکالتا، اس کی سنابل، سبع سنابل، اس کی 7 شاخیں. سبحان اللہ. کتنی؟ 7 شاخیں، ٹہنیاں. اچھا پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ فرماتا فی کل سنبلۃ، ہر ایک شاخ پر، ہر ایک شاخ پر کیا کرتا ہے اللہ؟ فرمایا ہر ایک شاخ پر میں پھر ایک سکے میں 100 دانے عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک زمین میں ڈالا، 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر 100. ایک کا بدلہ رب نے کتنے دیے؟ 700. میرا خیال تھوڑی ریاضی کمزور ہے. ریاضی کمزور ہے نا میجر صاحب ندی. ایک زمین میں ڈالا تھا، 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر 100 دانہ. تو رب نے ایک کے بدلے میں کتنا دیا؟ 700. وہ جو کہتا ہے میں ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، اس کے کلمے بھی بدلتے نہیں ہیں. رب کہتا ہے میرے ساتھ لین دین کا ایگریمنٹ کرو، میرے نام پر ایک دیتے رہو. اگر میں ایک کے بدلے میں 700 کر دوں تو مجھے اپنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر فرمایا مولا بس 700 پہ آ کے بس 700 ہی بڑا ہے، 700 ہی بڑا ہے. اگر تم کسی غریب کو، کسی مدرسے کو جہاں غریب یتیم مسکین پڑھتے ہیں، آپ کو دین پڑھانے والے قاری صاحب بھی تو کسی ایسے مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں، میں بھی تو کسی ایسے ہی مدرسے میں سے پڑھ کے آیا ہوں. تو آج آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا 1 2 700 لو. کیا مولا یہاں آ کر رک گئی بات؟ فرمایا رکی نہیں ہے، رکی نہیں ہے. پھر واللہ، اور اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. 700 سے بھی اللہ بڑھا دیتا ہے. 700 سے بھی اللہ بڑھا دیتا. کیوں بڑھا دیتا ہے؟ اس لیے بڑھا دیتا ہے واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے. یہاں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ وسعت رکھتا ہے، اور یہاں علم تو رکھتا ہے، مگر یہاں اظہار علم اور اعلان علم کا اعلان کرنا یہ کیسے ہے؟ اللہ جانتا ہے کس کو بڑھا کے دینا ہے. کیا مطلب؟ کون جتنے خلوص سے دیتا ہے اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اتنا رزق بڑھا کر اس کو ہٹا کے واپس کر دے گا. تو بات پہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. تو سرور عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پھر جو دیتا ہے اس کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے
اور جو نہیں دیتا اس کے لیے بھی قرآن کا حکم. سبحان اللہ. قرآن نے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ہر قدم پر رہنمائی کی ہے. کس پر کی؟ ہر قدم.